السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ذیشان حیدر۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے آئے ہیں، جس چیز کے اوپر ریئیکشن دے رہے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے دوستوں۔ کرنٹ جو سچویشن ہے اس وقت، جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں اور مسلمانوں سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں جتنے بھی لوگ انسانیت سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، وہ سب لوگ پچھلے ایک ہفتے سے بہت پریشان ہیں۔ یہ کہانی ویسے ایک ہفتے سے شروع نہیں ہوئی، یہ کہانی تو پچھلے 70 سال سے شروع ہے، لیکن یہ پچھلے ایک ہفتے سے دوبارہ سے وہ لوگ بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں۔ یقیناً آپ سب لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کے اوپر۔ تل ابیب سے، جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے، وہاں سے غزہ کے اوپر، جو کہ فلسطین کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کے اوپر بہت ہی زیادہ بمباری ہو رہی ہے۔ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، اور اس وقت جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کے مطابق 230 کے قریب وہاں پہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 61%، بلکہ 61 جو بچے جو شہید ہوئے وہ بچے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بزرگ اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اور کچھ ویڈیوز تو ایسی آئی ہیں جو بہت دل خراش ہے، جس میں بہت دیکھ کے ایک یعنی کہ مذہب کی تفریق سے نکل کے ایک عام بندہ بھی رو پڑتا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے، خواتین اور بچوں کے ساتھ کس قدر زیادتی ہو رہی ہے۔ خیر، اس سارے ایشو کے اندر دوستوں میں کیوں آپ کے سامنے لائیو آیا ہوں، میں کیوں یہ بات ساری کر رہا ہوں، اس کی ایک ریزن دوستوں یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو جب بھی کوئی خبر آتی ہے ہم سب لوگ فوراً اپنا موبائل اٹھاتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں یوٹیوب سے، فیس بک سے وہ خبر نکالتے ہیں اور اس کی اوپر دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی لوگ بہت سارے چینلز بنا کے بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، ڈالرز ان کو آتے ہیں، مونیٹائز ہیں ان کا چینل، تو وہ ایسی ایسی خبریں، ایسے ایسے تھمبنیل بناتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں لگاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں آج دوستوں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت اس وقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کے اوپر۔ اس وقت دنیا میں جو سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، جو سٹرائکس ہو رہی ہیں، جو لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس میں ریالٹی کہاں تک ہے؟ اصل میں پاکستان نے یا مسلم جو ممالک ہیں انہوں نے اس کے اوپر عملاً کیا کیا ہے، کیا کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کو میں دکھاؤں گا حقائق، بالکل حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو چیزیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ان میں کافی ساری چیزیں جھوٹ ہیں، کافی ساری چیزیں غلط ہیں۔ وہ غلط کیسے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ ساری ایک گیم ہے یہ لینے کی کہ ہمیں چاہیے ویوز، ہمیں ویوز چاہیے، اور اس ویوز کے لیے لوگ اس طرح کی چولے مار رہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ریالٹی اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ریالٹی کی، تو سب سے پہلے دوستوں آپ سب کو پتا ہوگا کہ 50 ملکوں کی ایک تنظیم ہے، اسلامی ملکوں کی، جس تنظیم کا نام ہے OIC۔ OIC جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی ایشو، کوئی پرابلم بنتا ہے، یا اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر دنیا کچھ اونچ نیچ کرتی ہے تو وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ فلسطین سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ فلسطین پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین پہ مسلمانوں سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو قبلہ اول، بیت المقدس، مسجد اقصی، مسلمانوں کی حرمت، اس کو پامال کیا جا رہا ہے وہاں پہ۔ تو OIC کا اجلاس اتنے دنوں کے بعد اگر ہوا تو اس میں کیا ہوا؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اتنی بڑی بڑی باتیں لکھ رہے ہیں کہ اڑا کے رکھ دیا اسرائیل کو، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حقائق یہ ہے کہ OIC کے آپ کے اجلاس میں آپ کے اپنے جو ممالک تھے ان کا آپس میں اسرائیل کو برا کہنے پہ لے کے اتفاق نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس کی جو ریزن ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ فرحان ذرا اٹھ کے ادھر آؤ۔ یہ دوستوں میں نے آپ کے سامنے ایک چیز کھولی ہے، مسلم کنٹریز ہو ایکسپٹڈ اسرائیل، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے نام لکھے ہوئے ہیں جی، ایجپٹ، جارڈن، اس کے علاوہ جی آگے آپ دیکھتے آئیں جی، انہوں نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، آپ کا UAE، پاکی مسلمانوں کا جس کو کہتے ہیں بہت بڑا ملک ہے جی، بحرین، سوڈان، موروکو، ٹھیک ہے، اتنے سارے ممالک ہیں، اور آپ آگے بھی کافی ساری نیچے لسٹ ہے لمبی ساری، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں کہ کافی سارے عرب ممالک نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہی سب ممالک حصہ ہیں OIC کا بھی۔ اب دوستو ذرا بتائیے مجھے خود ہی، OIC میں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ OIC کے اجلاس میں یہ اتفاق ہوگا اسرائیل کے خلاف کوئی عملاً کوئی بہت بڑا سٹیپ لیا جائے، اس کو اڑا کے رکھ دیں۔ اب یہ ذرا ادھر آتے ہیں، اسرائیل میپ، اسرائیل کا میپ اگر ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اسرائیل کا ذرا آپ محل وقوع دیکھیں۔ اسرائیل یہ ہے غزہ، یہ اتنا سا رہ گیا ہے فلسطین، جو کہ یہ سارا فلسطین تھا، اور قبضہ کر کے اسرائیل کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ایجپٹ ہے، ایجپٹ مصر کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جی لیبنان ہے اسرائیل کے ساتھ، لیبنان اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے فائٹ، وہاں کی ایک تنظیم ہے حزب اللہ جن کو فنڈ کرتا ہے ایران، جس کے قائد ہیں حسن روحانی، شیعہ تنظیم ہے یہ اسرائیل کے اگینسٹ یہ فائٹ کر رہا ہے۔
इधर देख लें सीरिया है, सीरिया खुद क्या हाल है उसका आप सब बखूबी जानते हैं। साथ है जॉर्डन और इसके साथ है सऊदी अरब। इसराइल के नज़दीक अगर कोई सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है तो वो है सऊदी अरब, जिसको बल्कि मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। सऊदी अरब से जाता है तेल जॉर्डन के थ्रू इसराइल। इसराइल को तेल कौन देता है? सऊदी अरब। अगर सऊदी इसराइल को तेल देना बंद कर दे तो कैसे इसराइल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी, टैंक बंद हो जाएंगे, इदारे बंद हो जाएंगे? इसराइल कैसे फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर सकता है दोस्तों? इसी तरह OIC में आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब ने खुल के इसके इसराइल के खिलाफ बोला होगा? क्या इसराइल ने कहा होगा, सऊदी अरब ने कहा होगा कि इसराइल के ऊपर हमले कर दो जाके? झूठ, सब झूठ है दोस्तों। उसके बाद जो झूठ हम लोग फैला रहे हैं इस वक्त, ये देखें जी, ये जी खबरें आप देखें, पाकिस्तान ने इसराइल पर हमला कर दिया, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इसराइल पे हमला कर दिया, और इस तरह की खबरें। पाकिस्तानी आर्मी ने बिग एक्शन ले लिया इसराइल में, जो कि बिल्कुल झूठ है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये एक चैनल खोले, इस पर तो एंड ही हुआ पड़ा है ना इस चीज़ को लेके जी। रशिया ने जी इसराइल को बोल दिया है जी इस इशू में ना पड़ो जी। अच्छा, ये आगे दे, सारा खेल उलट गया, मोदी का इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमले से इनकार, अब लड़ाई नहीं जंग होगी जी। अब इमरान खान ये कर देगा, तैयब उर्गान का इमरान मस्जिद अक्सा मुस्लिम फ़ौज भेजने के लिए 2 प्लान तैयार, फैसले की घड़ी आ गई, अब शुरू हुआ असल खेल। अब ये सारी चीज़ें क्या है, किस लिए ये सब हो रहा है? इसलिए हो रहा है बिकॉज इनको व्यूज़ चाहिए। और ये देखिए कितने कितने व्यूज़ इनको आप लोग दे रहे हैं, 387 के जी एक दिन के अंदर इस बंदे को मिल जाए तो कितने डॉलर तो इसने कमा लिए। तो इसको क्या, इसराइल में जो भी हो रहा है। अब ये अगली एक और देखे जी, रॉकेटों से परेशान नेतन्याहू पर नया कहर नाजिल, इसराइल बहरी असासों पर भी हमला कर दिया गया, कौन सा मुस्लिम मुल्क मदद को पहुंचा, फौरी इसराइल को रोको, चीन की अमेरिका को धमकी, लो जी ये नया जी। उसके बाद ये पाकिस्तानी मिसाइल और तुर्क अफवाज मुश्तरका प्लान, अरबियों से मायूस शाह महमूद कुरैशी इसराइल तुर्की पहुंच गए, इसराइल ने कान जोड़ लिए, इसराइल को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। डूब के मर जाने का मुकाम है मुसलमानों के लिए कि आप लोग पहले खुद ही इसके ऊपर एक नहीं हुए। जो हकाइक है इसके ऊपर, वो हकीकत दोस्तों ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने OIC की मीटिंग के बाद कल पाकिस्तानी कौमी असम्बली में ये तकरीर उन्होंने की कि पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपना पेश किया OIC में और क्या रिज़ल्ट निकाला है, उसका उन्होंने तकरीर में ये बाकायदा वाज़े तौर पर ये बता दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि भाई OIC में फ़कत 3 या 4 ममालिक हैं जो अमली तौर पे सामने हैं, जिसमें नंबर 1 टर्की है, उसके बाद जी मुल्क है पाकिस्तान, उसके बाद सूडान का पता नहीं वो कह रहे हैं। तो अमली तौर पे दोस्तों जो हो रहा है वो फ़कत ये हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं कल रात को पाकिस्तान से कौमी असम्बली की तकरीर के इजलास के बाद टर्की रवाना हुए। वहाँ पे वो पहुँचे हैं तुर्की के जो वज़ीर ख़ारिजा उनके साथ तबादला ख्याल है। वहाँ पे सूडान के वज़ीर ख़ारिजा ज्वाइन करें, उसके बाद फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा को लेके ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सब लोग जाएंगे वहाँ से न्यूयॉर्क। अब पाकिस्तान इतना बड़ा ये रिस्क ले रहा है, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ किस तरह के जो हैं इनके ताल्लुकात हैं, इनके किस तरह के सारी वो चीज़ें हैं। पाकिस्तान काफ़ी सारी चीज़ों पे बाउंड है अमेरिका को लेके, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अमली तौर पे ये कर रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग समझते हैं ना कि रातों रात हमले हो जाएं या ये हो जाए, इस तरह ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये बहुत एंडिंग ऑप्शन होते हैं। और जो लोग ये इस तरह की सारी खबरें फैला रहे हैं कि फ़लाँ ने, अभी तक फ़कत एक अटैक हुआ जो हमास ने किया था 3 दिन कबल रॉकेट हमलों के साथ, जो 100 रॉकेट ईरान की मदद से, जो हमास की मदद की थी ईरान ने, और वहाँ से 100 रॉकेट तल अवीव पे गिराए गए थे। उसके बाद अभी तक इसराइल को कुछ भी नहीं हुआ अभी तक जी। वो सब लोग जो हैं, फरहान वहाँ पे आ जाओ वापस, सब लोग जो हैं वो वहाँ पे वैसे सुकून से बैठे और फ़लस्तीन पे बमबारी हो रही है जी। पाकिस्तान, तुर्की, इस पे फ़कत ये 2 ममालिक हैं जो अमली तौर पे कुछ कर रहे हैं, जो अमेरिका पहुँच रहे हैं कल तक और न्यूयॉर्क जाके वो कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया जाए और इसराइल को इस चीज़ से बात किया जाए, रोका जाए, मुसलमानों के मुक़द्दसात को इस तरह वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फरहान ये उंगली सीधी करो मेरी आवाज़ ताकि ठीक तरह जाए। दोस्तों दूसरी बात, ये जो अहम चीज़ है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ दोस्तों, एक तो ये कि ये झूठ ना बोलिए, लोगों को गुमराह ना कीजिए, मिसगाइड ना कीजिए लोगों को लेके। तीसरी बात ये कि इसराइल को पुष्टपनाही शुरू से अमेरिका की हासिल है। अमेरिका जब तक बाउंड नहीं होता है, जब तक अमेरिका इसराइल के ऊपर से हाथ नहीं उठाएगा, इसराइल इसी तरह ये सारियाँ
جو یہ بے حیائیاں، یہ توہین جو کر رہا ہے، جو یہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ سب کچھ کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ دوستو اگین میں بول رہا ہوں، کل میں نے یہ آخری بات میں شیئر کروں گا، کل میں ARY کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر اسرائیلی ایک فلسطینی صحافی، ایک جلال محمود اس کا نام تھا، وہ اس پروگرام میں بیٹھا تھا، اس نے بڑی ایک دو اچھی باتیں کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ جلال محمود نے یہ بتایا کہ بھیا فلسطین کو کسی کی کوئی مدد اس طرح نہیں چاہیے کہ لوگ فوج لے کے وہاں پہ پہنچ جائیں۔ اسرائیل کو فنڈ کون دیتا ہے؟ امریکہ۔ اسرائیل کو اسلحہ کون دیتا ہے؟ امریکہ۔ اور بھی کچھ ممالک سے وہ خریدتا ہے۔ ڈالر کون دیتا ہے؟ امریکہ۔ اسرائیل کو تیل کون دیتا ہے؟ سعودی عرب۔ سعودی عرب اگر مسلمان ہے، مسلمانوں کا درد رکھتا ہے، تو چند پیسوں کی خاطر تیل بیچنا بند کرے نا، دیکھتے ہیں اسرائیل کی دوسرے دن کیا حالت ہوتی ہے پھر۔ ٹھیک ہے جی، امریکہ ہاتھ اٹھائے، اس نے بولا کہ فلسطینی قوم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی ہے، فقط اس کی مدد کرو، وایا ہتھیار دو ان کو فنڈ دو تاکہ وہ خود کو سٹیبل کر سکیں۔ فلسطین کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، فقط وہ آپ سے یہ مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے آپ سے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، اور مجھے بڑا افسوس ہوا OIC کے اجلاس کے بعد مسلمان ملکوں کی صورتحال دیکھ کر۔ 50 ممالک اور ہم نے ایک فوج بھی بنائی تھی 40 ممالک نے مل کے، جس کے سربراہ راحیل شریف صاحب کو بنایا گیا، وہ اس دن کے بعد سے مجھے نظر نہیں آیا آج تک۔ ٹھیک ہے، اور وہ فوج پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، بینڈ بجانے کے لیے پتہ نہیں ہم لوگوں نے بنائی تھی کہ کشمیر کا حال دیکھ لیں، فلسطین کا دیکھ لیں، شام کا دیکھ لیں، عراق کا دیکھ لیں، مسلمان پس رہا ہے، لیکن وہ فوج اللہ جانے کیا کر رہی ہے، خدا ہی جانتا ہے۔ وہ فوج شاید مریخ پہ ہم لوگوں نے لگا دی ہے۔ اور یہ OIC کے اجلاس کے بعد عملاً دیکھیں، باتیں مذمت کرنی تو مذمت تو کافروں نے بھی کی ہے بہت زیادہ، تو آپ مسلمان ملک ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں اگر آپ نے عملاً کچھ نہیں کرنا؟ اور آخری میں میری ریکویسٹ ہے سارے لوگوں سے جو سوشل میڈیا پہ کہ یار یقیناً آپ لوگ ویوز لینا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے مس گائیڈ کرنا چھوڑ دیں لوگوں کو۔ بہت شکریہ، ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔